مائک نمبر 3 میں اگر کوئی نہیں ہو تو ہم مائک نمبر 4 میں ہمارا انتظار کر رہی ہیں خاتون، ہم ان کو موقع دیں گے۔ میں بیجناتھ گپتا جی بول رہا ہوں، اور میرا کہنا ہے کہ اللہ اگر جرے جرے میں ہے تو دیکھا جا سکتا ہے کیا؟ بھائی صاحب میں نے آپ کو سوال کو صحیح طریقے سے نہیں سنا۔ اللہ جرے جرے میں ہے، خدا جرے جرے میں ہے تو کیا دیکھا جا سکتا ہے کیا؟ اللہ کدھر؟ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کدھر آپ نے کہا؟ گرے دبے، ہاں ذرے ذرے میں موجود ہے ہاں تو بھائی دیکھا جا سکتا ہے کیا؟ بھائی صاحب نے کہا کہ اگر اللہ ہر جگہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے تو کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ ہندو فلسفی ہے کہ اللہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت، اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے، اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں۔ تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے، یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، یہ ہندو کی تعلیم میں ہے۔ کیا آپ اللہ کو دیکھ سکتے؟ نہیں، انسان اس دنیا میں، اس زندگی میں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور اس کی مثال پیش ہے قرآن مجید میں، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ان سے کہ اس پہاڑ کو دیکھو، میں میرا جھلک اس پہاڑ کو دکھاؤں گا اور اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو اس پہاڑ کو جب اللہ تعالیٰ صرف جھلک دکھاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے۔ اللہ کو تو دیکھا نہیں، انہوں نے صرف پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو سکتے۔ تو انسان اس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے زندگی میں انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کا وجہ دیکھیں گے۔ یہ کئی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے۔ اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرے، اس امتحان، اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں اللہ کا وجہ دیکھیں گے، اللہ کا چہرہ دیکھیں گے۔ ہوپ دان سے کوشچن۔ جی مائک نمبر 4 میں جو خاتون ہے سوال کر سکتی ہیں۔ میرا نام رامیشوری شاہو ہے۔ میرے لڑکے نے اسلام دھرم اپنایا ہے، ہم ہندو دھرم کو مانتے ہیں، تو بچے لوگ کون سا دھرم مانیں گے؟ بہن کا سوال ہے کہ وہ ہندو دھرم میں مانتی ہے تو بچے لوگ کون سے دھرم میں مانیں گے؟ آپ نے آپ اسلام دھرم سے شادی کر لی، آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم اپنا لیا ہے، تو آپ کا سوال کیا ہے ابھی؟ تو بچے لوگ کون سا دھرم مانیں گے؟ آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے، تو کون سے بچے؟ اس کے بچے یا آپ کے بچے؟ میرے بچے، اس کے بچے۔ آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے تو مسلم ہو گیا ہے، شادی کر لی ہے، اسلام دھرم قبول کر چکا ہے، اس کے بچے کیا دھرم مانیں گے؟ سب سے پہلے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو یا عیسائی کے گھر میں یا یہودی کے گھر میں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے، مطلب وہ مسلم جیسا پیدا ہوتا ہے۔ مسلم کے معنی جیسے میں نے کہا ہے، مسلم کے معنی اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق بسر کرنا۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ساری خواہش اللہ کے مطابق ہے۔ تو ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو، چاہے عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے یہود کے گھر میں پیدا ہو، وہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا، وہ مسلم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے کہ اپنے والدین کے ذریعے، اپنے ٹیچر کے ذریعے، اپنے دوستوں کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ شرک کرنے لگے، وہ آگ کی عبادت کرنے لگے، اس وقت وہ غیر مسلم ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے، کنورٹ از اے رانگ ورڈ، کنورٹ کہنا غلط لفظ ہے۔ کنورٹ مطلب ایک طریقے سے دوسرے طریقے جانا، صحیح الفاظ ہے، صحیح لفظ ہے ریورٹ مطلب وہ اصل میں مسلمان تھا، پھر غیر مسلم بنا، پھر سے مسلمان بنا۔ تو
اسلامک تعلیمات کے مطابق ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام قبول کر چکا ہے, اس نے شادی کر چکا ہے, بچہ کیا ہے؟ بچہ مسلم ہوگا. وہ الگ بات ہے اگر اس بچے پہ کوئی دباؤ ہے یا کوئی غلط ہدایت دی جائیں گی, ہو سکتا ہے وہ بت پرستی کرنے لگے, ہو سکتا ہے وہ آگ کی عبادت کرنے لگے, پھر وہ مسلم سے غیر مسلم ہوگا. لیکن بچہ, ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلم پیدا ہوتا ہے, اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے. اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد دوسرے کے انفلوئنس کی وجہ سے شاید وہ غلط راستے پہ جا سکتا ہے, لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 5 میں اگر کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو سوال کریں, نہیں تو مائک نمبر 1 میں ایک غیر مسلم بھائی ہمارا انتظار کر رہے ہیں. جی مائک نمبر 1 سے بھائی سوال کیجیے. جی مائک نمبر, جی ٹھیک ہے, مائک نمبر 2 سے سوال کر لیجیے. Namaste, my name is Pratik Sriranga Barge and I am student of 11th standard and I am in Swami Vivekananda College, Chembur. First of all, I would like to say this is my first time to attend this type of event and I am glad to say مجھے سر جی کا جو اسپیچ تھا وہ بہت اچھا لگا اور میرے من میں اسلام دھرم کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھی وہ ایک چٹکی میں ختم ہو گئی. اور میرا پہلا سوال سر جی سے یہ ہے کہ بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے, اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر انشاءاللہ پہلے ایک سوال کا جواب, دوسرا سوال کریں. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ پہلی بار ایسے مجمع میں موجود ہے اور بہت خوش ہے, ایک چٹکی میں اس کے سارے غلط فہمیاں اسلام کی دور ہو گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اور اس کا سوال ہے کہ کیا بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے؟ اس سوال کے 2 رخ ہو سکتے, 2 رخ. آپ کامر کدھر لگاتے وہ امپورٹنٹ ہے. اللہ اور بھگوان ایک ہے؟ ہاں ایک ہے, ایک ہی ہے, 2 تو نہیں ہے. اگر کہیں گے کہ اللہ اور بھگوان یکساں ہے تو سوال دوسرا رخ لے لیتا ہے. اس کا جواب اگر آپ پوچھنا چاہتے کہ اللہ اور بھگوان ایک ہے تو بے شک ایک ہے. اگر آپ پوچھنا چاہتے جو اللہ اور بھگوان, جو ہندو لوگ جو بھگوان میں مانتے ہیں اور مسلمان جو اللہ میں مانتے وہ ایک ہے, تو میرا جواب اس میں یہ کہ اگر آپ صحیح طریقے سے ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام دھرم کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو دونوں یکساں ہے, وہی ہے. لیکن اگر آپ دھرم جو مذہب کے دھرم ادھیکاری ہے ان کی بات سنیں گے جو کتابوں کے حوالے سے کے پیغام سے دور ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو غلط رائے ملیں گی. جیسے میں نے فرمایا تھا میرے تقریر میں کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اسی طریقے سے آپ جب ہندو مذہب کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, لکھا ہے سویتا ستر اپنشد میں, لکھا ہے چھندوگیا اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ادھیائے نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم, بھگوان ایک ہے, ایشور ایک ہے, دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے سویتا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچسیہ کسج جنیتا نہ چدیپا, اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہیں, کوئی رب نہیں ہے. بھگوان کا کوئی ماں نہیں ہے, کوئی والد نہیں, کوئی سپیریئر نہیں ہے. لکھا ہے سویتا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 32 میں نہ تسیہ پتیما استی, چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تسیہ پتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں. پرتیما کا مطلب ہے عکس, پینٹنگ, پکچر, پورٹریٹ, اسٹیچو, آئیڈل. اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. یہ دہرایا گیا ہے یجروید میں چیپٹر نمبر
32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का कोई अक्ष नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो जब आप मुताला करेंगे हिंदू मजहबी किताब का और कुरान का, हिंदू मजहबी किताब का ब्रह्म सूत्र में कहा गया है एकम ब्राह्म देवत्या नास्ते, नीना नास्ते नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो जब हम इस्लाम और हिंदू मजहबी किताब का मुताला करेंगे, हमें पता चलता है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खालिक, मालिक एक ही है, और उस खालिक, मालिक, ईश्वर, भगवान, अल्लाह का कोई अक्ष नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। हमें सिर्फ उस अकेले ईश्वर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।